بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71 72 73 74 اور 75۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی سے متعلق یہ بات فرمائی تھی کہ یہ بڑی قلیل اور حقیر زندگی ہے، یہ دنیاوی فائدہ اور دنیا اور اس کی چیزیں بھی عارضی اور فانی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں۔ جو لوگ دنیا کے اندر غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، فرمایا کہ آخرت میں ہم انہیں ان کے سارے کرتوتوں کا جواب دیں گے اور انہیں زبردست قسم کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں پھر موسیٰ علیہ السلام، اور اس صورت میں اور اگلی صورتوں میں پھر مزید پیغمبروں کے تذکرے بھی ہیں۔ دعوت پیغمبر نوح علیہ السلام آپ کے علم میں ہے کہ 950 سال تک اللہ کے پیغمبر نے دعوت کی، اور اس دعوت کے باوجود بھی قوم کے لوگ ایمان نہ لائے، چند لوگوں کے علاوہ ساری قوم کافر رہی۔ اس کا تذکرہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور اے پیغمبر یعنی نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا کہ ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دو یا حال سناؤ، نوح کا حال سناؤ یا انہیں نوح کی خبر دو۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ خبردار کرنا میرا تمہیں کبرا بھاری پڑ رہا ہے، بھاری معلوم ہو رہا ہے، فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم، تو میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کر رکھا ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا لو اور میرے خلاف اپنی تدبیروں کو پختہ کر لو۔ فاجمعوا جمع کر لو، امرکم وشرکاءکم، اپنے شریکوں کو، تم اپنے آپ کو، اپنے شریکوں کو میرے خلاف جمع کر لو، اپنی تدبیروں کو میرے خلاف اکٹھا کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ ہو، ایسی تدبیر کرو، ثم پھر وہ لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہارے دل میں گھٹن کا باعث نہ بنے، ثم اقضوا الیہ، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا اسے کھول کر بیان کرو، دل کھول کر گزرو اس فیصلے کو، ولا تنظرون، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یہ دعوت کا ایک اسلوب تھا پیغمبر کا، بڑا فصاحت والا بیان تھا اللہ کے پیغمبر کا۔ فرمایا کہ اے قوم کے لوگو، ان کان کبر علیکم، تم پر اگر بھاری پڑ رہا ہے، مقامی میرا کھڑا ہوا،
ایک بات یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ پیغمبر اکثر و بیشتر واعظ و نصیحت کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایسا تھا، صحابہ کی روایت میں قام فینا رسول اللہ، ہمارے درمیان رسول اللہ کھڑے ہوئے، یعنی کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت عمومی طور پر انسان کھڑے ہو کر کرتا ہے، کھڑے ہو کر بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میرا کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر تمہیں واعظ و نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے، بار گزرتا ہے، تم پر بوجھ گزرتا ہے، تو اسی طرح بتذکیری بھی آیات اللہ، اور میرا اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سنانا، اللہ کی باتوں کو تمہیں سنانا تمہارے دل میں بوجھ پڑتا ہے، تم خوف کرتے ہو، فعلی اللہ توکلت، تو یاد رکھو کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اس کے بھروسے میں دونوں کام کروں گا، واعظ و نصیحت بھی کروں گا اور تذکیر بھی آیات اللہ بھی کروں گا۔ اور تم اپنی طاقت کو آزما لو، اپنے آپ کے جوانوں کو اکٹھا کر لو، اور اپنے شریکوں کو جن کو تم بتوں کو معبود مانتے ہو، قوم نوح کے لوگوں نے ودا، سواع، یغوث، یعوق، ان لوگوں کو بت بنایا ہوا تھا، معبود بنایا تھا، کہ ان کو بھی اکٹھا کر لو، اور پھر میرے خلاف اپنی تدبیریں کرو، تدبیر ایسی کرو جو تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، یعنی تمہارے دل میں پریشانی والی بات نہ ہو، کھل کر تدبیریں کرو جتنی بھی کر سکتے ہو۔ غمہ کا مطلب امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں کیا کہ پوشیدہ، یعنی کہ چھپی ہوئی بات نہ ہو کہ تم چھپے لہجوں میں کرو، واضح علی الاعلان میرے خلاف آ جاؤ، ثم اقضوا الیہ، پھر جو تم نے فیصلہ کیا میرے خلاف اس کو کر گزرو اپنے فیصلے کو، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی یہ سارے حربے تم اختیار کر لو، پھر بھی میں بات کو نہیں چھوڑوں، پھر بھی میں کھڑا ہو کر ڈراؤں گا تمہیں، اللہ کے احکامات بتلاؤں گا تمہیں، اللہ کی باتیں بتلاؤں گا۔ یعنی پوری دنیا کے اسباب کو بظاہر پیغمبر نے اکٹھا کیا کہ سب کو اکٹھا کر لو، اور مجھے اگر دعوت سے باز رکھنا چاہتے ہو تو اپنی کوششیں کر لو، میں کبھی باز نہیں کروں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور آگے اس بات کی مزید وضاحت کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے منہ موڑے رکھا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی۔ انسان ناراض اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے کوئی چیز مانگ لی جائے، ہاں بھی آپ یہ چیز ہمیں دیں، کوئی ہدیہ دیں، کوئی تحفہ دیں، یا ہم جو آپ کا کام کر رہے ہیں اس پر اجرت دیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم اگر منہ موڑے رکھے ہو، منہ اپنا موڑنا چاہتے ہو، مجھ سے دور ہٹنا چاہتے ہو، یاد رکھو اس دعوت پر، اس تبلیغ پر، اللہ کے احکامات اور رسول کی بات کو بیان کرنے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، اور مجھے میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے ذمہ لیا۔ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا میں فرما بردار لوگوں میں شامل ہوں۔ یعنی اگر تبلیغ پر اجرت لیتا تو تمہارا منہ موڑے رکھنا مجھے بڑا نقصان دہ ہوتا۔ اگر تم مجھ سے منہ موڑ جاتے، میں اجرت کہاں سے لیتا، کہاں سے رقم کو وصول کرتا، تو میری اجرت ماری جاتی۔ میں نے تم سے اجرت لینی ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا جھٹلانا میرے لیے کسی دنیاوی نقصان کا سبب نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، پھر یہ ہوا فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اس کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جنہیں کشتی سے بچایا تھا، خلائف، انہیں زمین میں نائب بنایا، انہیں بسایا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اب دیکھو جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون آج بھی یہی ہے، اگر ایک قوم نہیں مانے گی تو وہ اس قوم کو اٹھا لے گا، اس کی جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے 80 لوگوں کو بچا لیا، آگے نظام مملکت اور کائنات کا نظام انہی سے چلوا دیا۔ باقی پوری قوم جو اپنے آپ کو بڑا صاحب عقل اور بڑا ذہانت فطانت والا سمجھتی تھی، سب کو برباد کر دیا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، فجاؤوہم بالبینات، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر، وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا، اسے مانا ہی نہیں۔ وما كانوا ليؤمنوا،
اس پر ایمان ہی نہ لائے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون کے پاس بھیجا، وملئہ اور اس کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ کانوا قوم مجرمین، مجرم لوگ تھے۔ مزید اس کا واقعہ جو ہے آگے آئے گا، 2 رکوع مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر اور ہارون علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل۔ اللہ بتلا رہے ہیں کہ لانے کا کام جس طرح ہر زمانے میں خیر رہا اسی طرح شر بھی موجود رہا، لیکن خیر نے کبھی ہار نہیں مانی، خیر ہمیشہ غالب رہا اور خیر اپنا کام کرتا رہا۔ دیندار لوگ موجود رہے، وہ دعوت دیتے رہے، وہ پیغمبروں کے نقش قدم پر لوگوں کو چلاتے رہے، اسی طرح باطل میں بھی لوگ موجود تھے، وہ مسلسل تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، وہ ان واقعات میں طرح طرح کے اعتراضات نکالتے رہے۔ فرمایا یاد رکھیں جو لوگ ہماری بات کو نہیں مانتے، ہمارے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانتے تھے، وہ مجرم لوگ تھے، اور مجرم قوموں کا انجام ہم جو کرتے آ رہے ہیں آگے بھی اسی طرح۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔